ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ دنیا کا ہر انسان ایک کامیاب زندگی گزارنے کی خواہش رکھتا ہے، لیکن کامیاب زندگی گزارنے کے لیے انسان کے اندر کچھ خصوصیات کا ہونا بھی ضروری ہے، اور جب یہ خصوصیات ایک قوم کے بہت سارے لوگوں میں موجود ہوں تو ایک کامیاب معاشرہ تشکیل پاتا ہے، جو کسی بھی کامیاب قوم کی پہچان ہے، کیونکہ کسی بھی ملک کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے قوم کا کردار انتہائی اہم ہوتا ہے۔ بظاہر اسی مقصد کے حصول کے لیے انسانی حقوق کی تنظیمیں پوری دنیا میں انسانوں کو بنیادی حقوق اور انصاف فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ ان تنظیموں کے دفاتر پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جن کا کام صرف یہ دیکھنا ہے کہ کہیں کسی انسان کا استحصال تو نہیں ہوتا۔ ان کی تنظیمیں یہ نظر بھی رکھتی ہیں کہ کہیں بچوں کے ساتھ زیادتی یعنی ان سے زبردستی جبری مشقت تو نہیں لی جا رہی ہے، کہیں خواتین کی توہین یا ان کی نسوانیت سے فائدہ اٹھا کر ان کے حقوق کو پامال تو نہیں کیے جا رہے ہیں، کہیں ہمارے بزرگ تشدد کا شکار تو نہیں ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ برابر کا سلوک اور انصاف ہو رہا ہے۔ ان بین الاقوامی تنظیموں کے نامزد افراد پسماندہ ممالک میں اپنی سرگرمیاں فعال رکھتے ہیں اور دنیا کے عالمی ذرائع ابلاغ میں یہ تصور دیتے ہیں کہ افریقی، ایشیائی اور گلف کے علاقوں میں نہ تو تعلیم ہے اور نہ ہی ان کو بنیادی حقوق حاصل ہیں۔ یہ بات کسی حد تک صحیح ہے کہ ان ممالک میں عورتوں، بچوں اور بزرگوں کے انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، مگر آج تک یہ نہیں بتایا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ پسماندہ ممالک انہی کی پروردہ تنظیمیں IMF اور ورلڈ بینک وغیرہ وغیرہ اداروں سے اپنے ممالک کے لیے قرضے حاصل کرتے ہیں تاکہ ان کے عوام بھی خوشحال ہو جائیں، مگر اتنے قرضے لینے کے باوجود آج تک خوشحالی ان سے کوسوں دور ہے، جبکہ ان تنظیموں کے فنانسر نہ صرف خوشحال ہیں بلکہ پسماندہ ممالک کے حکمرانوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ وہ اپنے قرضے وقت پر ادا کریں، ورنہ ان کو نادہندہ قرار دے کر مزید مشکلات میں مبتلا کر دیں گے۔ حالانکہ انہی پسماندہ ممالک کے افراد نے انہی مغربی ممالک کی معیشت کو بہتر بنایا ہے۔ ان ایشیائی باشندوں نے اپنی محنت اور مشقت سے ان کے ایکسپورٹ کو بڑھایا، مگر انہی مغربی ممالک نے ایشیائی باشندوں پر آنے جانے کے دروازے آہستہ آہستہ بند کرنا شروع کر دیے ہیں، کیونکہ آج وہ خود کفیل ہو گئے تو ایشیائی لوگ تیسرے درجے کی مخلوق بن گئے۔ مگر کہاں ہیں وہ عالمی تنظیمیں جو خود کو انسانی حقوق کی علمبردار کہتی ہیں؟ بے حسی ان کی اتنی بڑھ گئی ہے کہ بین الاقوامی ایئرپورٹ پر ایشیائی، افریقی اور غریب خلیجی ریاستوں سے آنے والے مسافروں سے توہین آمیز سلوک کیا جاتا ہے۔ کبھی انسانی حقوق کی ان تنظیموں نے ان مغربی ممالک سے اس تعصب کے بارے میں پوچھا ہے؟ مگر ہمارے اپنے ملک میں تھوڑی سی ظلم پر فوراً آواز اٹھا لیتی ہیں۔ لہٰذا ہیومن رائٹس کے علمبرداروں سے عرض ہے کہ مشرق اور مغرب کا انسان، شمال اور جنوب میں بسنے والا انسان اب ایک ہے، اشرف المخلوقات کہلاتا ہے۔ انسانیت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کی سرزمین پر سب رہنے والوں کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔